بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور ایڈوائزری فرم مکنزی نے اپنے سینئر پارٹنرز کی تحقیق کی روشنی میں ایک کتاب شائع کی ہے، دی سی او ایکسیلنس، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح دنیا کے بیسٹ سی اوز کام کرتے ہیں اور کس طرح وہ اپنی سوچ کے ذریعے، اپنی مائنڈ سیٹ کے ذریعے اپنی کمپنیز کو دنیا کی بیسٹ کمپنیز میں شمار کراتے ہیں۔ اس میں ایک چیز جو میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہوں گا، وہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہمیں بتا بھی گئے، اور یہ ہماری ہر کمپنی کا ویژن اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو 4 کمپنیوں کی کیس اسٹڈی بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مشہور امریکی کمپنی ہے جو الیکٹرانکس آئٹم، موبائل، کمپیوٹر بناتی ہے، بیسٹ بائی۔ آپ سب نے اس کا نام سنا ہوگا۔ 2012 میں یہ نقصان میں تھی، تقریباً 2 بلین ڈالر انہوں نے سالانہ لوز کیا تھا۔ ان کے نئے سی او ہیوبرٹ جولی کو جب انہوں نے اپوائنٹ کیا تو کمپنی نقصان میں تھی، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جولی صاحب دیکھتے کہ کمپنی کو کیسے نفع بخش بنایا جائے اور قیمتیں بڑھائی جائیں اور کیسے جو ہے لوگوں کو ملازمت سے نکالا جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری کمپنی کا مقصد کیا ہے۔ ہم اپنی کمپنی کا مقصد یہ بناتے ہیں ٹو انرچ دا لائفز آف پیپل تھرو ٹیکنالوجی، یعنی ہماری کمپنی کا مقصد خود کمانا نہیں ہے، بلکہ ہماری کمپنی کا مقصد اپنے کسٹمر کی زندگی کو بہتر کرنا، ان کی ضروریات کو بہتر طریقے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کچھ انقلابی اقدامات کیے، جیسے انہوں نے ٹیک ایڈوائزرز رکھے، اور وہ ٹیک ایڈوائزر اپنے صارفین کے گھر میں جا کر ان کی رہنمائی کرتے فری آف کاسٹ کہ آپ کو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کیا ضرورت ہے، اور آپ کے پاس جو ٹیکنالوجی موجود ہے، جو ایسیسریز موجود ہیں، جو ڈیوائسز موجود ہیں، ان کو آپ کیسے بہتر یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے لوگوں کا کمپنی پہ اعتماد بحال ہوا، لوگ کمپنی کو اپنا خیر خواہ سمجھنے لگے۔ پھر دوسرے انقلابی قدم انہوں نے یہ کیا کہ ان کی جو اسٹورز ہے دنیا بھر میں، یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، تو ان اسٹورز میں انہوں نے اپنے کمپیٹیٹرز کو جگہ دی، یعنی وہ کمپیٹیٹر جو آن لائن پروڈکٹس بیچ رہے تھے، سستی بیچ رہے تھے، امیزون، فیس بک، ایل جی، سیمسنگ، ان سب کے اسٹور اپنے اسٹور میں کھولے اور اپنے صارفین کے موقع فراہم کیا کہ ایک اسٹور میں آپ کو تمام اسٹورز کی پروڈکٹس اویلیبل ہو جائیں گی۔ ان سارے صارفین کی نفع دینے والی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے 2016 میں جب یہ ہابرٹ جولی صاحب جا رہے تھے تو ان کا شیئر کا پرسنٹیج تھی وہ 330 گنا بڑھ گئی تھی، یعنی ان کی شیئرز کی قیمت پہلے شیئرز کے مقابلے میں 330 گنا بڑھ چکی تھی۔ جو ایک کمپنی نقصان میں تھی اب وہ انتہائی نفع بخش ہو گئی تھی۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ خیر الناس من ينفع الناس، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، کہ اللہ تعالیٰ کو بہترین بندہ جو لگتا ہے، جو محبوب بندہ ہے، جو سب سے بہترین بندہ، وہ کون ہے؟ جو لوگوں کو نفع دے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اب ہم ایک اور کیس اسٹڈی لیتے ہیں۔ آپ نے نوو نارڈسک کا نام سنا ہوگا، یہ ڈینمارک کی ایک مشہور فارماسیوٹیکل کمپنی ہے۔ ان کے سی او جب لارس روبن نے جوائن کیا ان کو، تو اس وقت کمپنی کے شیئرز گر رہے تھے، کمپنی کا نفع کم ہو رہا تھا۔ انہوں نے بھی اس وقت یہ سوچا کہ ہم اپنی کمپنی سے کس طرح لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی کمپنی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بایولوجکس ہے، جس کے ذریعے وہ ڈائبٹک کے پیشنٹ کو کیور کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے تمام ملازمین سے یہ بات کی کہ آپ ہمارے کسٹمرز کے گھر جائیں اور دیکھیں کہ ہمارے جو پروڈکٹس ہیں، جو ادویات ہیں، وہ کس طرح ان کی زندگی کو بہتر کر رہی ہیں، اور ہم اپنی کمپنی کا مقصد یہ بنائیں گے کہ وہ پروڈکٹس ہم نے بنانی ہیں جو پیشنٹس کو فائدہ دیں، ڈاکٹرز کو فائدہ نہ دیں۔ تو اس کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی سالوں میں ان کی سیلز 5 گنا بڑھ گئی اور ان کا نفع جو ہے 11 گنا بڑھ گیا، اور آج دنیا میں انسولین کی جتنی بھی کھپت ہوتی ہے اس میں آدھی جو ہے انہی کمپنی کی ہوتی ہے۔ پھر ہم ایک اور مشہور کمپنی ایڈیڈاس کی مثال لے لیتے ہیں۔ ایڈیڈاس کے بارے میں یہ لوگ لکھتے ہیں کہ جب ان کے سی او ہربرٹ ہیرنر نے ان کو جوائن کیا تو اس وقت ان کا کمپنی کا نفع شرنک ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی انہوں نے وہی اسٹریٹجی اپنائی کہ نئے سی او نے سوچا
کہ کمپنی کے پروڈکٹس بیچنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کمپنی کا مقصد یہ بنانا ہے کہ ہم نے ایتھلیٹس کو کمفرٹ فراہم کرنی ہے۔ دنیا کے مشہور اسپورٹس مین جو ہیں وہ ہماری پروڈکٹ کو، ہمارے جوتے، ہماری شرٹس کو پہن کر کمفرٹیبل ہو کر اپنے اسپورٹس میں کردار ادا کر سکیں اور بڑے بڑے مقابلے جیت سکیں۔ اس کے ذریعے کیا ہوا؟ یقین مانیے کہ ایڈیڈاس کو جو پہلے 3.4 بلین نفع ہوتا تھا تو ان کو 30 بلین نفع ہونے لگ گیا۔ پھر یہی مثال یہ لوگ ایک اور کمپنی ہے جو میڈرونکس میڈیکل کمپنی ہے، ان کے سی او نے جب ان کی کمپنی کا چارج سنبھالا، بل جارج، تو انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ ہماری کمپنی سے لوگوں کو فائدہ کتنا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری دوائیوں سے ہر 100 سیکنڈ بعد ایک پیشنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ فاصلہ کم کرنا ہے۔ محنت کرتے کرتے اپنے تمام ملازمین کو یہ ویژن اسٹیٹمنٹ دیتے دیتے کہ ہماری کمپنی کا مقصد لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، ان کی زندگی کو بہتر کرنا ہے، یہ کرتے کرتے وہ اس فاصلے کو 7 سیکنڈ تک سمیٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی دنیا میں ہر 60 سیکنڈ بعد کوئی ایک پیشنٹ ایسا ہوتا ہے جن کو میڈرونکس کمپنی کی پروڈکٹ سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہم اپنی کمپنی کو شریعہ کمپلائنٹ جب تک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہماری پروڈکٹس، دیکھیں 7 مارکیٹنگ مکس ہوتی ہے نا، 7 P's کہلاتے ہیں، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ، پلیسمنٹ، پرائز اور یہ ساری چیزیں آپ کی کمپنی میں کیسی ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کامیاب ہے۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کو پیپل سمجھنا چاہیے، یعنی انسان، کہ ہماری جو پروڈکٹس بن رہی ہیں وہ لوگوں کی دنیا بھی بہتر کر رہی ہو، آخرت بھی بہتر کر رہی ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم نے صرف حلال چیزیں کا ذکر نہیں کیا بلکہ طیب چیزوں کا بھی ذکر کیا، یعنی حلالن طیبہ، کہ وہ چیز استعمال کرو جو حلال ہو اور پاک، صاف، عمدہ ہو۔ تو ہم اپنی کمپنی میں دیکھیں کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم نقصان دہ چپس بنا رہے ہوں، ہم ایسے تو نہیں کہ نقصان دہ بیکری آئٹم بنا رہے ہوں، غیر اخلاقی ویڈیوز بنا رہے ہوں، غیر اخلاقی پروڈکٹس بنا رہے ہوں، ایسی پروڈکٹس ہم بنا رہے ہوں جس کے ذریعے لوگ فضول خرچی کا شکار ہو رہے ہوں، لوگ جو ہے اپنے اوپر فضول خرچی کر کے اپنی شرعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہو رہے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں غور کرنی ہے۔ ہم نے اپنی آج مارکیٹنگ ٹیم کو بلا کے دیکھنا ہے کہ مارکیٹنگ ٹیم کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے جو ہے نا اپنے ایم ڈی صاحب سے بلا کے پوچھنا ہے کہ ہماری کمپنی کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے جو ہے اپنے سیلز ٹیم کو دیکھنا ہے کہ کیا چیزوں کو بیچنے کا مقصد انہوں نے بنا لیا ہے یا لوگوں کی نیڈز یا لوگوں کی مسائل حل کرنا انہوں نے مقصد بنایا ہوا ہے۔ آج ہم لوگوں کے مسائل حل کرنے پہ لگ جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت کی تنگیوں کو دور کر دیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ شریعہ کمپلائنس کا مطلب ہم سمجھیں۔ شریعہ کمپلائنس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ چند فقہی مسائل کو ہم اپنی کمپنی میں حل کر لیں اور ہم سمجھیں ہماری کمائی حلال ہے۔ شریعہ کمپلائنس کا مسئلہ یہ ہے کہ شریعہ کمپلائنس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کمپنی سے نکلنے والی ہر پروڈکٹ لوگوں کی زندگی کو بہتر کر رہی ہو، اور ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وسائل دیے ہیں ان کے ذریعے ہم لوگوں کے مسائل کیسے حل کر رہے ہیں۔ ہم کون سی ایک نئی ٹیکنالوجی لا کر، ایک نئی انوویشن لا کر اپنے معاشرے کے لوگوں کے مسائل، ان کی صحت کے مسائل، ان کی تعلیمی مسائل، ان کے معاشی مسائل، ان کے جسمانی مسائل، ان کا ہم حل کر رہے ہوں۔ تو ایسی ٹیکنالوجی لا رہے ہوں کہ لوگ دین سے قریب ہو رہے ہوں۔ تو ہم یہ اپنی پروڈکٹس کو ضرور دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں اور اس پہ غور کریں کہ ہم شریعت کی برکتیں اپنی کمپنی میں کیوں حاصل نہیں کر پا رہے، ذرا سوچیے۔